تقدیر کا جو عقیدہ شریعت نے بیان کیا ہے اس کا بھی لوگ غلط استعمال کر رہے ہوتے ہیں, غلط جگہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. ہمارا عقیدہ ہے نا کہ سب کچھ پہلے سے کیا ہے, طے شدہ, موت لکھی ہوئی, رزق لکھا ہوا, حتیٰ کہ جنت جہنم بھی لکھا ہوا ہے. قرآن نے یہ عقیدہ بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے, مایوس کرنے کے لیے نہیں. ہم کیا ہو رہے ہیں, مایوس, کہ یار جب جنت بھی لکھی ہوئی جہنم بھی لکھی ہوئی تو عمل کا کیا فائدہ, جانا تو جہاں ہے وہیں جائیں گے ہم, ٹھیک ہے. جب صحت اور موت لکھی ہوئی ہے تو صحت بنانے کا, جب ہر ایک کی عمر لکھی ہوئی ہے تو صبح جاگنگ کی ٹینشن لینے کا, بے بول لو کیا ہو گیا بھائی جب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ 50 سال میں مرے گا, تھوڑا بڑھا لیتے ہیں احتیاطاً, 80 سال میں مرے گا, ایک مثال دے آؤں, ہم کیوں جلدی مارے اس کو 30 سال پہلے, 80 زیادہ ہو جائیں گے پھر تو وہ جاگنگ بالکل بھی نہیں کرے گا, 50 ہی کر لو. فرض کرو یہ بندہ کب مرے گا, 50 سال, تو جاگنگ کا کوئی فائدہ ہے صبح صبح اٹھنے کا, کولیسٹرول لیول چیک کرنے کا, شوگر, لڈو, احتیاط, موٹاپا کم کرو, سب ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی. موت تو کیا ہے, لکھی ہوئی ہے, جو لکھا ہوا ہے. ہمارے ہاں بہاری, میں بہاری نہیں ہوں لیکن ہمارے دوستوں میں بہاری ہیں, ان کے ہاں مشہور ہے کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے, حالانکہ کتا وہاں تک, لیکن جب شامت آتی ہے کتے کو اللہ وہاں پہنچا دے, یا اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں اس. ویسے شرافت سے اونٹ چلتا چلا جا رہا ہے, کتے کو دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے زمین. بات بالکل صحیح ہے, جب شامت آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے. یہ تقدیر کا عقیدہ ہے کہ جو ہے وہ ہوگا, لیکن مسلمان اس تقدیر کا غلط استعمال کر رہا ہے. غلط استعمال کیا کر رہے ہیں, عمل کا کیا فائدہ جب جنت جہنم لکھی ہوئی ہے, صحت بنانے کا کیا فائدہ جب صحت اور بیماری پہلے سے لکھی ہوئی ہے, کرونا کا ٹیکہ لگانے کا کیا فائدہ, ویکسین کا کیا فائدہ, وہ تو جو مرنا ہے وہ تو مرے گا. اور اللہ بھلا کرے موٹاپا کم کرنے کا کیا فائدہ, بھائی شوگر لکھی ہوئی ہے تو ایک شوگر کے مریض بیٹھے ہوئے تھے ہوٹل میں, 55 کا واقعہ ہے, وہ چائے میں چینی ڈال کے نا شہد بنا رہے, پینے لگا تو کسی نے بولا بھائی تجھے شوگر ہے مرے گا, اس نے کہا ابے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں, تب تک انا للہ ہو چکا ہوگا, مجھے غالب گمان یہی ہے. ابے انسان, ایک پھر کہنے لگے انسان کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. میں نے کہا ابھی مر نہیں رہا نا اس لیے کہہ رہا ہے, جب مرنے لگے گا کہے گا یار نہ کھاتا ہوا مرتا ہوا اچھا لگا ہے نہ بھوکا مرتا ہوا. مرتا ہوا کوئی بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا, اپنے آپ کو بھی نہیں لگتا. آدمی کہتا ہے میں کیوں مر رہا ہوں, تو اسباب مسلمان اختیار نہیں کرتا یہ سوچ کے کہ کیا ہے تقدیر میں گاڈ نہیں رکھتے نا علماء, بہت سے علماء کو ہم نے دیکھا ہے. اور آج کل اس کو سادگی سمجھی جاتی ہے, سمجھا جاتا ہے. ہم حضرت جی کے پاس گئے, کوئی گارڈ نہیں تھے, ڈائریکٹ گلے ملے ان سے جا کے, اتنے سادہ اللہ, اتنے نیک. بھائی اللہ بچائے, میں کسی بزرگ کو بے وقوف نہیں کہہ رہا, کہ عمل سے تو یہی لگ رہا ہے اگر آپ مشہور ہیں اور خطرہ ہے اور آپ کے گارڈ نہیں ہے تو کیا ہے, بولو حماقت ہے نا یہ. کیا کراچی میں تو ایک جو جس کے نہیں بھی خطرہ ہوتا ہے وہ بھی مر جاتا ہے. کسی بھی وقت کراچی میں کوئی کسی کی جیب میں کسی بھی ٹائم پہ بم رکھ سکتا ہے کہ نہیں رکھ سکتا. یہ آپ کو پتا ہے اتنے ہیروئن چی کہاں گئے, کراچی میں ہیروئن چی ایک دم غائب, مجھے نہیں پتا کہاں گئے لیکن اڑتی سنی ہے واللہ ہی جانے. کہتے ہیں کہ جب شروع میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی بم دھماکے, تو بہت سے ہیروئن چیوں کو واللہ عالم صحیح خبر ہے جھوٹی مجھے یقین پتا نہیں ہے لیکن سنی ہے, لیکن ایک دم سے جو ہیروئن چی شارٹ ہو گئے, توبہ تو نہیں کر سکتے اتنی جلدی کہ سارے دل دوڑا کے نیک ہو گئے ہوں, لیکن شارٹ ہو ایک دم سے ہو گئے. تو بعض خبریں اس طرح کی بھی ہیں کہ بم رکھ کے ان کو جہاں پٹوانا تھا کہ کسی نے پیسے کھلائے بھائی تو یہ پڑیا لے وہاں چلا جا, وہ وہاں گیا ڈرنگ بندہ ہی اڑا دیا. واللہ ہو سکتا ہے جھوٹی خبر ہو. تو ان حالات میں مسجدوں میں سیکیورٹی کا انتظام بولو نہیں, اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے آپ کے گارڈ نہیں ہے, سادگی ہے اور ماشاءاللہ بہت نیک ہے, کوئی بھی کسی بھی وقت گلے حضرت جی سے مل سکے. بہت سے حضرت جی ایسے دنیا میں آئے ہیں جن سے جب کوئی گلے ملائے اس کے بعد دوبارہ وہ کسی سے گلے ملنے کے قابل نہیں رہے. اخبار میں آئے وہ اگلے دن, بہت سے کیسز ہیں, جو ملا وہ بھی گیا. افغانستان میں تو بہت سے امریکیوں سے بہت سے طالبان گلے مل کے انہوں نے کباڑا کیا ہے. بہت سے رپورٹیں آتی ہیں اس طرح کی نا, وہاں سے خبریں آتی ہیں کہ وہ گلے ملے اور وہ جنت میں بھی اب کیا کر رہے ہیں, جنت میں یا برزخ میں مغلگیری ہو رہے ہیں. وہ چھوڑ ہی نہیں رہا اس کو, کہہ رہے اب تو کہاں لے کر آ گیا مجھے. تو جب ایسے حالات ہوں تو ایسے موقع پہ سیکیورٹی کا انتظام نہ کرنا اور یہ کہنا موت تو لکھی ہوئی ہے جب آنی ہوگی آ جائے گی,
یہ تقدیر کے عقیدے کا صحیح استعمال ہے یا غلط استعمال؟ اس کا مطلب علم ہے، کھوپڑی علم ہے، تقدیر کا علم، آیتیں بھی یاد ہوں گی اس کو جو لکھا ہوا ہے حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اے نوجوان، اے غلام، لڑکے، یقین کر لے جو مصیبت تیرے مقدر میں لکھی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تجھے نہ پہنچے، اور جو چیز تجھے نہیں ملنے والی، جو نعمت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نعمت تجھے مل جائے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر کے قلم سے اللہ نے جو لکھنا تھا لکھ کے قلم کو ہٹا دیا اور اس کی سیاہی بھی خشک ہو چکی ہے، اب اس میں چینجیں نہیں ہو سکتی، سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کی زندگی دیکھو، احتیاط، قرآن کہہ رہا ہے نماز کی حالت میں اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھو، میدان جنگ میں اسلحہ رکھنے کی تمہیں زمین پہ اجازت نہیں ہے۔ سب ایک ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، آدھے پڑھیں گے، آدھے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، کیونکہ جو دشمن ہے وہ چاہتا ہے لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، کہ تم چند لمحوں کے لیے بھی اپنے اسلحے سے غافل ہو، اور غافل ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ نماز۔ یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ میں مشغول ہے، اللہ کی طرف مشغولیت کی وجہ سے دشمن سے کیا ہو رہے ہیں؟ غافل، یعنی عبادت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ دشمن سے غافل۔ اس میں تو یہ ہونا چاہیے، ہم سے کوئی پوچھتا تو ہم کہتے بھائی تم اگر اللہ کے لیے اللہ کی طرف مشغول ہو نماز میں تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، کیونکہ تم اللہ کے لیے، تم کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہو، اور اللہ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، تو اللہ کے حکم کو فالو کرتے ہوئے تم اگر نماز میں مشغول ہوگے تو مدد تمہاری غیب سے آئے گی، دشمن تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ نہ نہ نہ، اللہ نے فرمایا کہ نماز تو قائم کرنی ہے، سارے نہیں نمازی، وہ سب کو دیکھیں گے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہی حملے میں سب کو قتل کر دیں گے۔ آدھے لوگ باہر ہیں، آدھے کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، مثال کے طور پر اتنی بڑی تعداد نہیں ہے مجاہدین کی کہ آدھے وہاں رہ کے دفاع کر سکے، تو اللہ نے فرمایا جماعت چھوڑ دو، فریجالاً او رکبانا، انفرادی بھی نہیں پڑھ سکتے تو پیدل موقع ملتا ہے چلتے ہوئے پڑھ لو، اور گھوڑے پر موقع ملتا ہے تو گھوڑے پہ نیت باندھ لو۔ گھوڑے سے اترنے کی بھی اجازت بولو نہیں آ رہی بات میرا خیر۔ تو یہ صحابہ بڑے عام سے کہہ سکتے تھے بھائی جو لکھی ہوئی ہے وہ تو آ جائے گا، ہم تو نماز میں مشغول ہیں۔ ہمارے حضرت کے ہاں پہرا ہوتا تھا نماز کے دوران، جب حضرت نماز پڑھاتے تھے ممبر پہ گارڈ آ کے کھڑا ہوتا تھا، ایسے ریپیٹر لے کے یوں دیکھ رہا ہوتا تھا۔ تو بہت سے لوگوں نے حضرت کو لکھا یہ کون سا اسلام ہے؟ نماز میں ہم اللہ کی طرف مشغول ہیں اور محراب پہ ممبر پہ کون کھڑا ہوا ہے؟ گارڈ کھڑا ہوا ہے۔ نماز کے دوران یہ کیا ہے؟ حضرت کہ نماز کے دوران نہیں بم پھٹ سکتا کیا؟ نماز کے دوران کوئی نماز توڑ کے نمازیوں پہ فائرنگ نہیں کر سکتا۔ یہ کون سی کتاب؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے تو نہ بم پھٹے گا، نہ کوئی دہشت گرد اندر داخل ہو سکتا ہے، اور تم سب سجدے میں ہوگے تو فرشتے تمہاری حفاظت میں نہ قرآن میں بھی نہیں لکھا، نہ حدیث کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ یہ بہت سے مسجدوں میں بم دھماکے نماز کے دوران ہوئے ہیں۔ اچھا کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی یوٹیوب پہ، اس میں بتایا کہ امام کا تقویٰ دیکھیں، زلزلہ آیا امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں، کام بھی رہے کھڑے ہوئے ہیں، زلزلہ آ رہا ہے امام صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ایک ایک کر کے مقتدی کھسک رہا ہے، لیکن امام صاحب سمجھاؤ بات، یہ حماقت ہے پرلے درجے کی۔ نبی نے فرمایا نماز میں اگر سانپ دیکھو تو یہ نہیں فرمایا کہ خشوع و خضوع میں مشغول رہو، سانپ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑے۔ صحیح بخاری مسلم کی غالباً حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس کو مارو، قتل کرو سانپ کو، نماز توڑ دے آپ جا کے اس کو قتل کرے، بھائی کسی کو مار دے گا، نماز پڑھ لینا آرام سے، ورنہ نماز جنازہ ہوگی تھوڑی دیر میں، پھر 15-20 آدمیوں کی۔ ان لاجیکل باتیں آج بہت سے مذہبی لوگوں کا حصہ بن چکی ہیں، ان کی سوچ کا۔ ان لاجیکل بات جب کریں گے، بات ایسی کریں گے، آدمی کہے گا تو چپ رہتا تو زیادہ اچھا۔ ان لاجیکل بات، اور اس کو سمجھتے بزرگی اور کمال، اسی وجہ سے مار بھی کھا رہے ہیں لوگ، بہت سے دینداروں سے نفرت کرنے لگے ہیں کہ یار ان کی باتیں کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ بس نہیں چلا جا سکتا دین پہ بھائی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ادھر قرآن نے حکم دیا کہ نماز کے دوران بھی، کیونکہ ایسا نہ بلا وجہ کلاشن کو لے کے مسجدوں میں آ جائیں، جہاں خطرہ ہو، میدان جنگ میں تو خطرہ ہوتا ہے نا، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نماز میں بھی آپ نے اسلحہ اٹھا کے نماز پڑھنی، اور آدھے لوگ ادھر ہوں گے، یہ بھی نہ ہو فرجالاً او رکبانا، تو پیدل یا سوار ہو کے نماز پڑھو۔ جماعت سے نماز ایسے موقع پہ کیا ہے؟ معاف ہے، کیونکہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہاں کا مسئلہ ہے، پہلے اس کو نمٹاؤ۔
اور سناऊं आपको आगे में, पूरी उम्मत का इस पर इजमा है कि अगर दुश्मन आपके कैदियों को ढाल बना के ले आए सामने, लड़ाई हो रही है, बहुत से आपके मुसलमान कैदी दुश्मन की कैद में थे, समझ रहे, बहुत से आपके मुसलमान कैदी कहां थे, दुश्मन की कैद, मैदान जंग में वो सामने ले आए हो फ्रंट पे, मासूम बच्चे हैं या औरतें हैं या मासूम मुसलमान हैं. अब आप अगर फायर करेंगे तो किसको लगेगा, मुसलमान. आप अगर तीर चलाएंगे तो हो सकता है कोई मासूम बच्चे को. मैदान जंग में उन्होंने ढाल बना दिया, आपके लिए जायज है फायर करना ऐसे मौके. वजह उसकी ये कि अगर इस बेस पे आप रुक गए तो वो गालिब आ जाएगा, वो तो आपको कैदी बना के ले जाएगा, वो तो आपको इससे ज्यादा कत्ल करेगा. अब मजबूर है, आपने नीयत करनी है दुश्मन को मारने की. लेकिन चूंकि लॉजिक क्या कहती है, लॉजिक यही कहती है भाई आपके अलावा अब आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो हमेशा फिर ये करेंगे. तो इसलिए ऐसे मौके पे जंग में अगर आपके अपने जो ढाल बनाई थी उन्होंने उन बंदों पे गोलियां लग रही है तो तमाम फुकाहा का इस पर इजमा है कि मैदान जंग में आपको इजाजत है अपने आदमी कत्ल करने की. नियत अपने आदमियों की ना हो, नियत किसकी हो, उनकी हो. ये मजबूरी है, इसके बगैर हो नहीं सकता. आज कोई मजहबी आदमी इस तरह की बात करे, लोग कहेंगे क्या कह रहे हैं, अपने लोगों को कत्ल करने की बातें कर. आम हालात में नहीं है, जब ढाल बना के लाए तो हम नियत उसकी करेंगे दुश्मन की. तो भाई अब मजबूरी है, अगर मारा जा रहा है तो क्या करें, वरना तो वो ऐसे मौके पे किसी ने ये नहीं लिखा कि हम मुसल्ला बिछा के बस अब तो हमारे पास दुआ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं. हम कहेंगे अल्लाह ये मासूम मुसलमान हमारे सामने ले आए, अल्लाह बस माफ कर दे. अल्लाह क्या कर, हम तो मजबूर है. तू अल्लाह कहेगा भाई जमीन में जब तक हो तो जो असबाब इख्तियार करेगा मदद उसके साथ होगी. समझ रहे हो, मदद किसके साथ होगी, जो ग्राउंड रियलिटी को देखेगा. जंग में ऐसा होता है, चालें चली जाती है जंग में, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं. तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ये जो तकदीर का अकीदा है इसका सही मतलब क्या है, इसको समझें. सही मतलब ये है, काम करने से पहले आपने कामयाबी के तमाम जराए, तमाम वसाइल, तमाम असबाब भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने हैं. समझ में नहीं आ रही बात. मिसाल के तौर पर आप चाहते हो मैं 90 साल तक जिंदा रहूं, हर आदमी चाहता है, नहीं चाहते तो बता दें, हाथ खड़ा करें. जो हजरात सभी चाहते हैं, हर आदमी चाहता है मैं 90 साल तक. बहुत से लोग इसलिए भी चाहते हैं ताकि पहली वाली मरे, अल्लाह माफ फरमाए. गलत सोच है, उनको पता होता है हमारी जिंदगी में इसके मरने का कोई चांस, बहुत गलत सोच है ये मैं बता दूं, लेकिन है बाज लोगों की. तो हर आदमी चाहता है, औरतें भी मर्द भी. आपने क्या करना है, और अल्लाह की तरफ से भी इजाजत है, हदीस में आता है, मफहूम हदीस का, मुसलमान की जो लंबी उम्र है वो उसके हक में क्या है, रहमत है. उसकी जिंदगी में रमजान के रोजे ज्यादा होंगे, उसकी जिंदगी में सदकात ज्यादा होंगे, उसकी जिंदगी में ज़कातें ज्यादा होंगी. तो अमाल का एक बहुत लंबी उम्र मुसलमान अगर नेकियां करे उसमें तो बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है. उसके पास अमाल का जखीरा बहुत ज्यादा, उसके पास लैलतुल क़द्रें ज्यादा होंगी, उसके पास बकरीद की कुर्बानियां ज्यादा होंगी, बहुत कुछ उसके पास ज्यादा होगा. अब आपने क्या किया, आपने कहा भाई जिंदगी चाहिए, अल्लाह ने हुक्म दिया असबाब इख्तियार करो. समझते हो, जो भी असबाब, और हर चीज के माहिरीन से पूछा जाता है कि इसका सबब क्या है. आप चाहते हो आपके पास W11 है, मजदा है, आप चाहते हो कि ये लॉन्ग लाइफ हो इसकी, तो आप मुफ्तियों से पूछोगे. आप किससे पूछोगे, मैकेनिक्स, जो मजदा के मैकेनिक होते. आपके पास 1 to 5 है, आप 1 to 5 के जो मैकेनिक है उनसे पूछोगे यार मैं चाहता हूं जो मेरी बाइक आज जैसी चमक रही है और जैसी इंजन की पावर आज है 20 साल के बाद भी ये ऐसी रही. तो आपको बताएगा भाई ऑयल जल्दी चेंज कर लिया करो, मेंटेनेंस का ख्याल करो, ये करो, वगैरह वगैरह वगैरह. आप किसी मौलाना साहब के पास आओगे तो वो आपको इसका जवाब बोलो नहीं, वो ये बताएगा कि यानी अगर आप लंबी उम्र चाहते हो, ये बॉडी भी तो एक मशीन है ना, तो आप इसके लिए डॉक्टरों के पास जाओगे, उलमा के पास नहीं. उलमा के पास सिर्फ ये पूछने के लिए आओगे कि लंबी उम्र का इस्लाम में कोई फायदा भी है या नहीं है, ये बता दें आप मुझे. बाकी उम्र, सेहत कैसे होगी, उम्र में इजाफा कैसे होगा, ये कौन बताएगा, ये मैं नहीं बताऊंगा. ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये कौन बताएगा, ये डॉक्टर साहब बताएंगे. आप तो आप डॉक्टरों से पूछा जाएगा तो आपको डॉक्टर बताएंगे भाई कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करो वगैरह जो भी बताते हैं. लेकिन वो अलग बात है, खुद बहुत जल्दी मर जाते हैं वो. अक्सर डॉक्टर बेचारे पता नहीं क्यों बहुत जल्दी मर रहे हैं. मुझे हकीम 99 साल तक जिंदा मैंने देखे, 90-99, डॉक्टर जल्दी मर रहे हैं. ये अजीब बात है, हालांकि इल्म डॉक्टरों के पास हकीमों से जदीद इल्म है ना. उसकी वजह पता है क्या है, डॉक्टर सेहत के उसूल बताते हैं, खुद उस पर अमल
کرتے نہیں ہیں. سگریٹ کے آپ ان سے تقریر کروا لو, سگریٹ کے اتنے افرام 6 ڈبے ایک دن میں خالی کر رہے ہوں گے. بٹ تو باتیں کرنے سے صحت نہیں بنتی ہے. حکیموں کو ہم نے دیکھا ہے جو بیسک صحت کے اصول ہیں نا ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. رات کو جلدی سونا, صبح جلدی اٹھنا, صبح لمبی واک کرنا, تھوڑا کھانا, یہ بیسک اصولوں پر 90 سال کے ہم نے بہت دیکھے. تو وہ بیسک اصولوں کو نا لے کے چل رہے ہوتے ہیں. خیر, تو آپ کو پتا چل گیا بھائی صحت کا یہ اصول ہے, تو آپ نے جاگنگ شروع کر دی, جم جانا شروع کر دیا, یہ بھی ہو گیا, وہ بھی ہو گیا. اونٹ پہ ایک دن بیٹھے پاگل کتے نے کاٹ لیا آپ کو اور آپ کیا ہو گئے, مر گئے, ہسپتال میں پڑے ہیں. یہاں تقدیر کام آئے گی. اب آپ نے غم نہیں کرنا یار میں نے تو اتنا کچھ کیا, میں نے یہ, میں یوں. تو ایسے موقع پہ اس موقع کی حدیث ہے وَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. نبی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں کہ یقین کر لے جو مصیبت تجھے پہنچی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ نہ پہنچے. بس اللہ نے مقدر یہی کیا ہوا تھا. تم نے اپنے اسباب اختیار کر لیے, تمہیں ثواب مل گیا, لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہو جاتا ہے ایسے موقع پہ ہے, پہلے نہیں ہے, کام کے بعد ہے. بشرطے کہ آپ نے کام پورا کیا ہو. آپ نے کام پورا کیا ہو. اگر آپ نے کام پورا نہیں کیا پھر تسلی کا آپ کو حکم نہیں ہے. آپ شوگر کے مریض ہیں, 6 لڈو کھا کے آپ کی شوگر ہائی ہو گئی, آپ پڑے ہوئے کہہ رہے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا. گناہ ملے گا ایسے الفاظ کہنے سے. اللہ کہے گا یہ لکھا ہوا تھا مگر تیری حماقت کے ساتھ لکھا ہوا تھا. اللہ کو پتا تھا یہ اس کو شوگر ہے پھر بھی حماقت کرے گا, تو اللہ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے نا کون بے وقوف ہے, کون عقل مند ہے, کون حماقت. اللہ نے لکھ دیا تھا کہ یہ کم بہت گناہ کرے گا, ورنہ تجھے کس نے بتایا تھا کہ یہ لکھا ہوا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو تقدیر کا عقیدہ آپ نے تمام اسباب اختیار کر لیے, رزلٹ 0 ہے. تو ایسے موقع پہ غیر مسلم ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار میں کامیابی کے سارے اسباب اختیار کر رہا ہوں مگر نتیجہ کیا ہو رہا ہے, 0. یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو کامیاب لوگوں کی 7 گٹس بتا رہے ہوتے ہیں نا, 7 علامتیں, یہ ان کی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہو چکے ہیں کامیاب. ورنہ بعض میں 14 علامتیں پائی جاتی ہیں 7 کے بجائے, وہ پھر بھی کامیاب بولو پھر بھی نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو وہ بتا رہے ہوتے ہیں 7, وہ ہے نا مشہور کتاب ہے 7 ہیبٹس, کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا, 7 عادتیں کامیاب لوگوں کی. اس میں وہ خاندانی عادتیں. تو اس میں پھر وہ فلانا تو تھا, وہ یوں ہوا گیا تھا, وہ اتنا ہو گیا, وہ ویسے ہو گیا. بھائی یہ کتاب اس پہ بھی لکھو فلانے میں 7 کے بجائے کتنی علامتیں تھی, یہ 7 بھی تھی اور الگ سے گریڈی میں 7 اور بھی تھی اس کی. ٹھیک ہے, 7 تو یہ کامیاب لوگوں کی اور 7 بہت زیادہ کامیاب لوگوں کی اضافی اس میں قدرت کی طرف سے انسٹال ہوئی ہوئی تھی. 14 علامتیں ٹوٹل پائی جاتی تھی جو دریافت تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی پائی جائے, لیکن وہ اونٹ پہ ایک دن بیٹھا اور پاگل کتے نے اس کو کاٹ لیے. تو وہ ساری علامتیں کہاں گئیں؟ ہوتا ہے ایسے. اور میں اکثر امام شافعی کا ایک شعر پڑھتا ہوں. امام شافعی بہت بڑے شاعر تھے, ان کا ایک شعر ہے, وہ شعر کہتے ہیں کہ اذا سمعت بان مشدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي واذا سمعت بان محروما اتى ماء ليشربه فغاض فصدقي یا فحققي. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں پتا چلے نا کسی کی اچھی قسمت ہے, خوش قسمت آدمی, اس نے ایک دن لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور لکڑی نے وہیں پھل دینا شروع کر دیے, ابھی اس نے اس کو زمین میں دبایا بھی نہیں, درخت بھی نہیں, پانی کھاد یہ اس پروسیس سے گزرے بغیر ہی قدرت نے اس کا ایسا ساتھ دیا کہ لکڑی نے یا بیج نے ہاتھ میں ہی پھل دینا شروع کر دیے. فصدقی, تصدیق کر دیا کرو, خوش قسمتوں کے ساتھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں. مٹی میں ہاتھ ڈالے سونا بن جاتی ہے, وہ ہوتا ہے نا. جس کاروبار میں ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ ایک دم چلنا شروع. ایسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے, وہ گولے گنڈے کی ریڑھی لگائیں کروڑپتی ہو جاتے ہیں, اور جناب وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں برکت. اور ایسے لوگ بھی ہیں, کوئی کروڑپتی تاجر نے ان کو بلا کے صرف چائے پلا دی اپنی دکان پہ, مشورہ لے لیا چھوٹا سا, اور کاروبار ٹھپ ہونا تھا شروع. کروڑوں کے کاروبار جب ان کے حوالے کرو تو ایک دم بیٹھ جاتا ہے وہ. بعض دفعہ ان کی اپنی حماقت ہوتی ہے, بعض دفعہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَجْدُودًا حَوَا عُودًا فَأَثْمَرَ فِي يَدَيْهِ فَصَدِّقِي. خوش قسمت آدمی کے بارے میں اگر تم نے سنا کہ لکڑی ہاتھ میں پکڑی اور اس نے پھل دینا شروع کر دیا, مان لیا کرو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں خوش قسمتوں کے ساتھ. وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى,
اور جب بدقسمت آدمی ہے اس کے بارے میں کبھی یہ خبر سننے کو ملی کہ اس کو صرف پانی چاہیے تھا, کوئی کروڑوں اربوں روپے بھی اس کی خواہش بیچارے کی نہیں, وہ کہہ رہے پانی مل جائے مجھے پیاس لگ رہی ہے, اور اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ بھرا ہوا کنواں, اب تو ملے گا ہی پانی, اب وہ خوش ہو گیا کہ اب تو میری قسمت جاگ گئی بھائی, صرف ایک دو گلاس نہیں, کنواں کیا ہے بھرا ہوا اور میرے قریب ہی ہے, اب تو پانی تو ملے گا, میں تو کروڑ بھی نہیں مانگ رہا اللہ سے. وہ پانی پینے کے لیے آیا, کنویں نے اس کو دیکھ کے, پانی نے جب اس کو دیکھا اس کو دیکھ کے نیچے ہو گیا کہ تجھے نہیں پی, سب کو ملے گا تجھے نہیں ملے گا. یعنی پانی نے جب اس کو دیکھا نا یہ آیا ہے, پانی نے کہا میں نیچے جا رہا ہوں میں اس کو دیکھ کے. یہ شاید شاعری میں تو تھوڑا مبالغہ ہوتا ہے بات سمجھانے کے لیے, اس کو بھی لوگ پڑھ کے بیٹھ جائیں گے یار امام شافعی اتنے بڑے محدث ہیں, یہ کیسی بات ہے, بھائی یہ سمجھانے کے لیے ہے نا, یہ سمجھانے کے لیے. تو کہتے ہیں وہ دیکھ کے نیچے چلا جائے تو کیا کرنا ہے, حقیقی اس کو بھی صحیح قرار دے دیا کرو یار. ہوتا ہے بعض دفعہ اونٹ پہ بیٹھے آدمی کو کتے کاٹنے کا مطلب یہی ہے. تو لیکن یہ کب سوچنا ہے, کام ہونے کے بعد. جیسے غزوہ احد میں مشورے ہوئے, سب کچھ ہوا, شکست ہو گئی, تو اللہ نے کیا فرمایا, غم کرنے کی اجازت نہیں. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ ایام ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں, کبھی ان کو فتح, کبھی تمہیں فتح, کبھی ان کو شکست, کبھی تمہیں شکست. بس یہ تو اللہ کے, اگر ہمارے ہی اس کاموں سے سب کچھ ہونے لگے تو ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق رہے گا پھر؟ ابے کیا ہو گیا بھائی, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یوں ہی تھوڑا سا کیا کرو نا. اگر ہمارے ہی کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہو تو پھر ہم میں اور اللہ میں کوئی فرق ہے؟ پھر تو ہم تو اللہ بن گئے نا, جو کر رہے ہیں وہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے, بعض دفعہ ہم کچھ کریں گے ہو جائے گا, بعض دفعہ پورا زور لگا دیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. مائیکل جیکسن نے صحت اور زندگی پر جتنا زور لگایا تھا نا زندہ رہنے کی, اس نے ایسی کوشش کی ہے کہ میں اور آپ خواب میں بھی اس کوشش کا تصور نہیں کر سکتے. دیکھو ہمیں نہیں پتا ہمارے گردے صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, ہمیں نہیں پتا ہم نے تو لنگس کا کوئی ٹیسٹ کرایا نہیں, چل رہے ہیں توکل پہ یار, سانس آ رہا ہے, صحیح ہوں گے انشاءاللہ, اللہ نے چاہا. ہم تو اس امید پہ جی رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے اللہ نے کہ گردے خراب ہو گئے, ہمارے پاس تو اسپیئر میں کوئی گردہ این موقع پہ ہوگا, پنے میں فلاں کا گردہ پکڑا, فلاں کا گردہ پکڑا, وہ بھی ریلیشن, لوگوں کو پتہ نہیں ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا, یہ ٹینشن ہوگی کہ نہیں, ملے لگ گیا ٹھیک ہے, نہیں لگا انا للہ و انا الیہ. مائیکل جیکسن نے کہا یہ رسک میں نہیں لے سکتا. مائیکل جیکسن نے کوئی بندہ پکڑا, ڈاکٹر صاحب اس کا گردہ لگ سکتا ہے؟ ڈاکٹروں نے کہا ہاں لگ سکتا ہے. اس نے کہا تیرا گردہ میں نے اتنے کروڑ میں خرید لیا, ابھی اپنے اندر ہی لگا رہنے دے, اگر بالفرض فیوچر میں مجھے کڈنی کی ضرورت پڑی تو تیرا جو رائٹ والا کڈنی ہے وہ تیرا نہیں ہے, وہ کس کا ہے؟ میرا, اور اس کے ایڈوانس پیسے پکڑا. یہ ہر مہینے پیسے دینا یہ حرام ہے, یہ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے, لیکن ان کے یہاں کیا حلال حرام, اور جب ڈانس کرنا حلال ہے ان کے تو باقی کیا رہ گیا. تو یہ سارے جو پارٹس جو لگ سکتے ہیں اس کے پہلے سے سودے ہوئے گئے. ہم کورونا کے باوجود غلط کر رہے ہیں, گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے سے, اچھا کام نہیں ہے. اگر اس وقت مائیکل جیکسن زندہ ہوتا نا, کورونا کی ٹینشن سے ویسے ہی اس نے مر جانا تھا, کہ بتاؤ, کیونکہ وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتا تھا کہ کسی کے ہاتھ سے ہاتھ مس ہوگا, اور جراثیم کی الیک سلیک میں برداشت نہیں, میں اپنے جراثیم کو, کسی دوسرے کے جراثیم کو عید ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا اپنے جراثیم کے ساتھ. اگر وہ غالب آ گئے اور میرے والے کمزور پڑ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ آرمی بھیجی انہوں نے کہ بھائی اس کو اٹھاؤ, اس کا اتنا بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے ہیں, پولیس آئی, فوج آئی, نیٹو نے حملے کیے ہوں گے, اٹھ جا بھائی. اس نے کہا بھائی میں ایسا سویا ہوں مجھے دنیا میں کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا, کیونکہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے سو گیا یار, پتہ ہی نہیں چلا کب روح نکلی ہے, تارے خالق حقیقی سے جا ملی. تو یہاں مائیکل جیکسن کے لواحقین اول تو ہوتے ہی نہیں, ان لوگ کے لواحقین بھی نہیں ہوتے زیادہ, ان لوگوں کے لواحقین بھی زیادہ, نہ شادی ہوتی ہے نہ بچے ہوتے ہیں, لواحقین تو ہم لوگ کے ہوتے ہیں بھائی. میں نے بتایا تھا نا گدھے کا کوئی باپ, اس کو گدھا نہیں کہہ رہا مائیکل جیکسن کو, ایک مثال دے رہا ہوں. گدھے کا نہ ماموں ہوتا ہے, نہ خالہ ہوتی ہے, نہ پھپھی, نہ چاچا, نہ بھتیجا, نہ بھانجا. تو اگر آپ نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہو, گدھا نکاح کے بغیر زندگی گزارتا ہے نا, تو نہ اس کا خالہ ہے, نہ بھتیجا ہے, نہ ماموں, نہ چاچا. جو نکاح کے بغیر زندگی گزارتے ہیں ان کا بھی نہ باپ ہوتا ہے, نہ خالہ, نہ چاچو, نہ ماما. مائیکل جیکسن کا تھا, لیکن میں ایک مثال ہوں, بہت سمٹ کے بہت تھوڑے سے رہ گئے, ایک عدد ابا اور شاید ایک آدھ کوئی, شاید کوئی وہ ہے, یہ تھی بیوی تھی, بچی بھی ایک, چلو بہت بزرگ تھے ان کے. یہ پہلا بڑا خاندان تھا مائیکل جیکسن کا, کہ ایک عدد بیوی اور ایک عدد بچہ, بہت عظیم خاندان. شادی پہ کتنے لوگ آئیں گے یار,
अब शादी किसकी बेटी की शादी पे, सॉरी, एक गोरे ने किताब लिखी है टेंशन से बचने की। अच्छा, जो बेटी होती है ना उसका भी बाप से रिलेशन क्या होता है वो मैं आपको इस किताब में बता रहा हूं। इन एक बेटी पैदा हुई, इनका माइकल जैक्सन की नहीं, एक नॉर्मल जिनकी होती है। गोरों में एक शख्स ने, माहिर नफ्सियात ने किताब लिखी है गोरों को टेंशन से बचाने के लिए। टेंशन तो बहुत ज्यादा है ना वहां पे, डिप्रेशन से बचाने के लिए। उसमें एक बात लिखी है कि अगर आप किसी टेंशन में हैं तो सबसे पहले यह तय करना है कि ये टेंशन किसी और की है या आपकी है। बाज़ दफा आप किसी और की टेंशन में खुद ले रहे हो। फिर उससे मिसाल दी जैसे बेटी की शादी, उसने कहा ये बेटी की टेंशन है, आपकी? बेटे यार तू क्या कह रहा है यार? उसने कहा ये आपकी टेंशन नहीं है, ये किसकी टेंशन है? तो आप तो इसको लतीफा इससे समझ रहे हो कि हमारे यहां बाप बेटी का रिलेशन बहुत मजबूत। बेटी को इतनी टेंशन नहीं होती जितनी बाप को होती है, क्योंकि बच्चियों तो ना समझ होती है, उनको नहीं पता हम फ्यूचर को तबाह कर रहे हैं। बाप तो ज्यादा होती है। तो भाई आप खुदा के लिए ऐसी कोई किताब ना लिखें। आप जब माहिर नफ्सियात हो तो लिखें कि अगर आपकी बेटी की टेंशन है तो वो आपकी टेंशन है, उसको हल किसने करना है? क्योंकि आप उसके बाप हो। सिर्फ ब्लड रिलेशन नहीं है, एक रूहानी रिलेशन भी है बाप बेटी में। खैर, कहां से बात चली थी, किधर को निकल गई, मैं क्या बता रहा था यार, बयान। तो मैं ये कर रहा था कि तकदीर वाली आयतें भी जहां फिट करनी चाहिए वहां नहीं हो रही, बल्कि मायूसी पैदा करना, अमल में ढीले होना, दुकान पे बैठा हुआ मक्खियां मार रहा है, अबे जो मुकद्दर की रोजी, जो मैंने देखा है ना लोगों के डायलॉग, अबे जो मुकद्दर में लिखा हुआ है वो तो आएगा। अब क्या बैठ के बातें बोलियां लगा रहे हैं और पब्लिसिटी कर रहे हैं और उसको इतना। अबे एक ताजिर से मैं मिला, माशाल्लाह उनकी अच्छी आमदन। मैंने कहा यार आपका ना मैंने कहीं एडवर्टाइज देखा है आपकी कंपनी का ना, वो आप तो ठीक है अल्लाह ने आपको दिया है तो जरा पब्लिसिटी करो इसकी, थोड़ा काम बढ़ाओ। उसने कहा यार रोजी तो किससे आती है? मुकद्दर से। मैं अल्लाह बहुत दे रहा है, मुझे क्या जरूरत है? मैंने कहा पहली बात आपको जरूरत नहीं है, कौम को जरूरत है। नेक लोगों के पास पैसा होगा तो फायदा कौम को होगा। पैसा तो वही का है ना, आप नहीं हो तो ये दूसरे की जेबों में जाएगा। दूसरा चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, आप नेक आदमी हो, आपके बच्चों को फायदा इससे। एक आदमी के लिए तो 1 लाख भी जरूरी नहीं है, मैं तो सारा होता बीवी बच्चों के लिए, कौम के लिए, मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए, इनके लिए होता है। वरना एक के लिए क्या जरूरत है? अब तो गोले घंटा लगाओ, शाम को 2 रोटी खाओ, बस खत्म। मुसलमान को जो पैसा कमाने का हुक्म है आपकी अपनी पेट भरने के लिए नहीं है। मुसलमान के ताकतवर होने से इस्लाम पावरफुल होगा और मुसलमान के कमजोर होने से इस्लाम कमजोर होगा। तो वही है कि सोचते नहीं है, खोपड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे। खैर, तो तकदीर का अकीदा आपने तमाम असबाब व वसाइल इख्तियार कर लिए, फिर भी अगर रिजल्ट 0 है या नुकसान होता है कोई बात नहीं। हुआ मौलाना, वो क्या है? कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। देखो क्या जबरदस्त आयत है। सहाबा को जब गज़वा उहद में शिकस्त हुई है ना तो मुनाफिकीन मजाक उड़ाने लगे, देखा हमारे मशवरों पर अमल नहीं हुआ, गलत मशवरे हुए थे, ये हुआ था, हो गई ना शिकस्त। तो सहाबा को अल्लाह ने हुक्म दिया इनको ये कहो लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। हमारे जो साथी शहीद हो गए, हमें जो शिकस्त हो गई, हमें जो जख्म पहुंचे, हमें वही मुसीबत पहुंची है जो हमारे रब ने लिखी थी। तो रब गलत चीज बोलो नहीं लिखता, तो रब ने लिखी थी और हमारे जब हम उसके हुक्म पर अमल कर रहे हैं तो अच्छा ही लिखा होगा हमारे लिए। हुआ मौलाना, वो हमारा दोस्त है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। देखो मुसीबतें सबको आएंगी, अल्लाह को मानने वालों को भी, अल्लाह को ना मानने वालों को भी, दोनों को आती है। मानने वालों के हक में ये मुसीबत रहमत है, क्योंकि नबी ने फरमाया अना इंदा वन्नी अब्दी भी, अल्लाह कहते हैं कि जो बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मेरा मामला उसके साथ वैसे ही। काफिर ये समझता है कि खुदा ने जो मुसीबत पहुंचाई है वो टेंशन है, मुसलमान कहता है अल्लाह हमारा दोस्त है, हुआ मौलाना, वो हमारा दोस्त है, वो हमें अगर कोई मुसीबत पहुंचा रहा है तो हमारी खैर ख्वाही में, हमारी बुराई में नहीं। तो ये मुसीबत आपके लिए क्या बनेगी? रहमत बनेगी, ये नेमत बनेगी अल्लाह की तरफ से मुसीबत, इसमें भी खुशी होगी। तो अब सहाबा मुनाफिकीन परेशान तो नहीं है, नहीं, वो तो खुशियां मना रहे थे कि भाई इसमें क्या रहमत हो सकती है, ये जो इतने लोग शहीद हो गए, इतने जख्मी हो गए और शिकस्त हो गई, काफिर खुश हो गए चला गया, और ये कह रहे हैं कि अल्लाह हमारा दोस्त है, जो भी मुसीबत देगा वो हमारे फायदे के लिए, तो इसमें क्या फायदा है? तो अल्लाह ने 3 फायदे कुरान में गिनाए। वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, फरमाया सबसे पहला फायदा अल्लाह ने बहुत से लोगों को शहादत के मर्तबे पर पहुंचा दिया। मरना तो अब भी तो सभी दुनिया से चले गए ना, कोई जिंदा है उनमें से? भाई जो नहीं शहीद हुए वो भी चले गए, जो मुनाफिक थे, जो बातें कर रहे थे वो भी
قتل ہو گئے یا مر گئے, لیکن نام کس کا لیا جاتا ہے؟ غزوہ احد کے شہداء کا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پانی کے کنارے پر تھی. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کسی کو خواب آیا کہ انہوں نے بتایا کہ پانی گزر رہا ہے اور میری میت کو یہاں سے نکالو. تو وہاں سے ان کی جب میت کو نکالا گیا تو بالکل تازہ خون بہ رہا تھا. شہداء کا خون تو میں نے خود سونگا ہے, اور کچھ شہداء کے خون کی خوشبو تو میں نے اپنی ناک سے سونگی ہے. 6 مہینے بعد بہت سے شہداء ہوتے ہیں ان کا جسم سلامت ہوتا ہے. یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے. وہ میں نے بتایا تھا نا, ریڈ کراس والوں نے ایک وہ لگائی ہے کہ بعض لوگوں کی قبر خون سے خوشبو آتی ہے, بعض کے خون سے خوشبو نہیں آتی. یہ ریڈ کراس کی رپورٹ ہے, ان کی آفیشیل ویب سائٹ پہ میں نے دیکھی تھی, انہوں نے اڑا دی ہے وہاں سے. ٹھیک ہے نا, حالانکہ خود ان کی اپنی رپورٹ تھی, وہ وہاں سے انہوں نے کیا کر دیا, خبر ہی اڑاتی. اور ہمارے بہت سے ساتھیوں نے تو بہت سے اوکیس ہوں گی ہے, جن میں مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو درس قرآن دیتے تھے. 6 مہینے بعد ان کی خبر کھلی ہے. 6 مہینے بعد بھی جسم سے خون بہ رہا تھا. اور ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے, اس نے مجھے بتایا کہ میں نے خود اپنی ناک سے خوشبو بھی سونگی اور باڈی بھی 6 مہینے بعد بھی سلامت. تو یہ مقام مرنے کے بعد عام لوگوں کو ملتا ہے, بولتے کیوں نہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں غزوہ احد میں اگر فتح ہوتی تو اتنے سارے لوگوں کو شہادت کا مرتبہ نہ ملتا. تو یہ بھی ایک فضیلت ہے. ہم تو آخرت کے لحاظ سے بھی سوچنا ہے. دوسرا اللہ نے کیا فرمایا, وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. جب مشکلات آتی ہیں تو انسان نکھرتا ہے. ممی ڈیڈی والے بچوں کو آپ کبھی بڑا کام دنیا میں کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. دنیا میں آپ ممی ڈیڈی بچوں کو بڑا کام, دوسری شادی بھی نہیں کر سکتے. آہستہ سے آپس کی بات ہے, یہ ہماری آپس کی بات, اس کا بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پہلی بھی نہیں کر سکتے, دوسری تو دور کی بات. امی سے پوچھتے ہیں, امی کر لوں, مجھے بتا رہے ہوتے ہیں, امی کہہ نہیں ابھی نہیں, تو کہہ رہے چلو بات ایسے. تو امی سے تو پوچھنا چاہیے, لیکن ایک عمر ہوتی ہے 40 سال تک سے پوچھ رہا ہے, یار تو بس کر, بس ہو گیا یار, 40 سال تو اب ہو گئی نا, اب امی سے پوچھو بغیر کر لو یار, اس عمر میں تھوڑی. ویسے تو اما ابا سے پوچھنا ہی چاہیے, کہاں کرنی ہے اس میں پوچھنا چاہیے, کرنی نہیں کرنی اس میں پوچھنے کی ضرورت, تو کرنی ہے, کہاں کرنی یہ بتا دو آپ, یہ پوچھنا چاہیے. اچھا خیر, تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ مشکلات دیکھو, دنیا میں جہاں بھی فورسز کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو گدوں پہ نہیں دی جاتی. ایئر کنڈیشن کمروں میں اور گدوں پہ سلا کے آرمی کو ٹریننگ دی جاتی کہ جی آپ نے کیڈٹ کالج میں گئے, سوری آپ نے جو ہے نا وہ کیڈٹ بھرتی ہو گئے, اب آپ کی 1 سال کی ٹریننگ ہے, آپ فوج میں گئے, جی کہاں ٹریننگ دی جائے گی, جو وہ فلاں مولٹی فارم کا گدا ذرا ایسا ہے اس پہ چوٹ نہیں لگتی, وہاں آپ کو ہم اچھل کود سکھائیں گے. ایسا ہوتا ہے. ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے مشکلات میں, جنگلوں میں. اور وہ جو ایس ایس ڈی کمانڈوز ہوتے ہیں, ایس ایس ڈی کمانڈوز سے میں نے انٹرویو لیا کچھ دن پہلے, اتنی ٹف ٹریننگ, میرے ہوش اڑ گئے یار. میں نے کہا انسان ہو یار, کیا ہو تم, 30-35 آدمی رہ گئے تھے, پتہ نہیں کتنے ہزار گئے تھے اس میں ٹریننگ میں. تو بہت ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, لیکن وہ ٹف ٹریننگ کے بعد لائف بن جاتی ہے, پھر کوئی کام ان کو ٹف لگتا نہیں. اس نے مجھے بتایا کہ ایس ایس جی ٹریننگ میں اتنی ٹف ٹریننگ ہوتی ہے, جنگلوں میں چھوڑ دیتے ہیں بغیر پانی کے, بغیر خوراک کے, اور اس ٹف ٹریننگ میں بہت سے لوگ بھاگتے, جو بھاگتے چاہتے ہیں اس کو بھاگنے دیتے ہیں. یہ زبردستی والا کام نہیں, بھاگتے بھاگتے تھوڑے سے لوگ آخر میں رہ جاتے ہیں. تو ٹف ٹریننگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, لائف آپ کی بن جاتی, پھر کوئی کام آپ کو ٹف لگتا نہیں, آپ چل سکتے ہو, آپ دوڑ سکتے ہو, پھر بہت اچھی زندگی گزرتی ہے, آپ ہنسی خوشی زندگی. تو جیسے پاکستانی جب باہر جاتا ہے تو سویڈن اور آسٹریلیا جیسے ملک میں ان کو ٹینشن نہیں ملتی تو وہ پاگل ہونے لگتے ہیں. اتنی ٹینشنیں دیکھی ہوتی ہیں, وہاں جا کے گوگل پہ ٹینشن لکھ کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں, بھائی کہیں سے کوئی ٹینشن ملے تو ہمیں تھوڑا, جتنی بجلی استعمال کر رہے ہو اتنا بل آ رہا ہے. اور حکومت بے روزگاروں کو بھی الاؤنس دے رہی ہے. ہسپتال میں جاؤ, اتنے خوبصورت ہسپتال, میں نے تھائی لینڈ کا ہاسپٹل دیکھا بھائی, اتنا خوبصورت, بتے مت بھائی, اتنا گھر میں آدمی کو سہولتیں مل رہی ہوتی, تو اتنا کوئی ٹینشن ہی نہیں ملے گی. تو بعض دفعہ آدمی عادی ہو جاتا ہے نا ٹینشن ہوگا. دوسری شادی والا تو ایسے ملکوں میں رہ ہی نہیں سکتا, حقیقت کو بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن نے کیا کہا کہ جو زخمی ہوئے اور یہ جو اتنا مسائل آئے, اس سے اللہ تمہارے دلوں کو کیا کر رہا ہے, نکھار پیدا. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو جب رگڑے لگتے ہیں نا, خواہشات کے خلاف چلتا ہے انسان, پورے دل کیا ہوتا ہے, چمکتا ہے. جس کی ہر خواہش پوری ہو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. کبھی رمضان میں نور پیدا ہوتا ہے دل کے اندر, بھوکا پیاسا رہ کر,
کھانے پینے سے نور پیدا نہیں ہوتا, نحوست آتی ہے, ہر خواہش آپ کی پوری ہو رہی ہے. تو تیسری اللہ نے نعمت یہ بیان کی کہ منافق اور مخلص میں اللہ نے کیا فرق کر دیا ہے, فرق. اگر ہمیشہ فتوحات ہوتی رہیں گی تو پتہ کیسے چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون؟ پھر تو بھیڑ چال ساری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. اب اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ اللہ تو خود بھی تو بتا سکتا ہے کہ منافق کون ہے اور نیک آدمی, اتنی ٹینشن میں تو نے ہم لوگ کو ڈھال کے بتایا ہے. تو اللہ نے فرمایا وما كان الله ليطلعكم على الغيب, اللہ کی عادت نہیں ہے کہ غیب کی خبریں تمہیں بتاتا رہے. اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے, اسباب میں ڈالے گا, تم نکھرو گے, اس سے پتا چلے گا اپنا کون ہے اور غیر کون. اگر اللہ نہیں کرنا ہوتا تو سب کچھ اللہ ویسے ہی کر دیتا. اللہ تمہیں آزمائے بغیر تمہارے دل کو اچھا بنا دیتا. اللہ ویسی شہادت کا دنیا میں ہی ثواب دے دیتا سب کو, جو مرو گے شہید والا ہی ثواب ملے گا. بھئی یہ دنیا دارالاسباب ہے, پہلے اس پروسیس سے گزرو گے, اس کے بعد رزلٹ. تو 3 فائدے اللہ نے قرآن میں بتا دیے. شکست کے باوجود کتنے فائدے ہوئے ہیں؟ 3. اور اللہ نے کہا کہ منافق جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں ان سے کہو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا, ہمیں تو وہی مصیبت پہنچی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے. ہوا مولانا, وہ ہمارا دوست ہے. اور هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم, ہمیں تو ایک ہی, ہمیں تو کامیابی ہے, لیکن ہم جو تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہونے والا کیا ہے, جو ٹینشن تمہیں پہنچے گی وہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. وہ کیا ہے؟ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده او بایدینا, ہماری تلوار سے تمہیں عذاب ملے گا یا اللہ کی طرف سے جہنم میں. یعنی یا تو اللہ ہم سے تمہیں لڑوا کے تمہیں شکست دے کے تمہیں ذلیل کرے گا, رسوا کرے گا, یا آخرت میں اللہ تمہیں رسوا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے تقدیر کے عقیدے کا فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کام سے پہلے تو اسباب اختیار کرنے, کام ہونے کے بعد ما کتب اللہ لنا, جو مقدر میں تھا وہ اس سے بڑا سکون ملتا ہے خدا کی قسم. اور جن کا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نا, ساری زندگی کنفیوز, ساری زندگی. بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کاروبار میں بہت مشورے کر لیے سب کچھ, اب کاروبار شروع کیا, یار پتہ نہیں یہ والا کرنا چاہیے تھا کہ بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. ہماری ایک ریلیٹو خاتون تھی, انہوں نے اپنے بچے کو کون سے اسکول میں پڑھانا ہے 6 مہینے لگا دیے ان کی کھوپڑی میں بات. پھر اسکول میں ایڈمیشن کروایا تو ٹینشن, وہاں والا زیادہ اچھا تھا یہاں والا. یہ کنفیوژن اس کو ہوتی ہے جس کا تقدیر پر ایمان. بھئی آپ نے اسباب اختیار کر کے ایک فیصلہ کر لیا, فتوکل علی اللہ, کیا کرنا ہے اللہ پہ توکل. شادی بیاہ میں بہت ہوتا ہے یار, یہاں کرنی ہے کہ وہاں کرنی ہے کہ یہاں کر, پھر جب ہو گئی اب یار وہاں کر لیتا تو مجھے بتا بھی رہے تھے. یہ انسان کی فطرت ہے. ہم جب کالج میں پڑھتے تھے نا تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو پینٹیں خریدنے کا بہت شوق تھا, پہننے کا بھی خریدنے کا بھی. تو ہم ایس ایم سائنس کالج سے نکلتے, یہ پولٹن مارکیٹ میں نا پوری پینٹوں کی شرٹوں کی دکانیں ہیں. ان کے بچے اب تو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے, بہار میں بیٹھے ہوئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں. تو وہ کیا ہوتا تھا, وہ پینٹ خریدی, گھنٹہ لگا دیتا. وہ اب تو نیک بن گئے, ان کے ابا کی بات کر رہا ہوں, وہ ناراض نہ ہو جائے. وہ بیان میں ایڈیٹنگ بھی وہی کرتے, یہ والا قصہ نکالنا دیکھے, بیان میں ایڈیٹنگ بھی انہیں کے ذمہ. گھنٹہ لگا دیتے تھے وہ ہمارے دوست صاحب پینٹ خریدنے میں, یار یہ والی نہیں, یہ والی, یہ والی نہیں, یہ والی. 1 گھنٹے کے بعد جب خریدی تو اگلی دکان میں جو پینٹ ہے وہ اس سے اچھی, یہ والی. یہ انسان کی نیچر ہے, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. آپ منڈی سے جانور خریدیں, صبح سے لے کے رات تک خریدنے میں لگا دو گے آپ. سودا لے کے جیسے ہی نکلے, ابے یار یہ کتنے کا, یہ 80 کا, ابے میں نے 85 میں کیا پکڑ لیا یار. یہ ہوتا ہے. اپنی چیز کے علاوہ دنیا کی ہر چیز اسی وقت اچھی لگنا شروع. شادی کرتے ہی اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کی بیوی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ شادی شدہ لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہے. جیسے ہی شادی کریں گے نا اپنی کے علاوہ ہر ایک کی اچھی لگ رہی ہے. یہ وہی لوگوں کی عادت ہے جن کا تقدیر پر ایمان بولو نہیں ہوتا. تو آپ نے ہر کام سے پہلے اسباب اختیار کرے. جب کام ہو گیا بھائی اللہ کے لیے, میرے اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر نہ گائے تھی نہ بیوی تھی. ٹھیک ہے, نہ بچڑا تھا نہ بیوی, نہ بکرا ہوں نا. اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہترین بکرا کوئی بھی نہیں تھا. اگرچہ یہ صبح سے بک رہا ہے, بول رہا ہے کچھ نہیں. تو اسی طرح جب خوب محنت کرو, جب ہو گئی شادی ہو گئی, اللہ کے علم میں اس سے بہتر میرے لیے کوئی بیوی ہو نہیں. اس کی خامیاں ہے یار, خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب تک شکر کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا, جب تک یہ عقیدہ نہ رکھے کہ جتنی خوبصورت میری بیوی ہے, چاہے وہ جتنی ٹیڑھی میڑھی ہو, آڑی ترچھی, اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے خوبصورت کوئی بھی نہیں تھی. وہ ہوں گی بہت ساری, وہ میرے لیے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی. میرے لیے جتنی عورتیں تھیں نا ان میں سب سے خوبصورت یہ تھی.
جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا آپ کو سکون. اور عورت بھی یہ سوچے بھائی جتنے میرا میاں کتنا ہی آڑا ڈیٹنگ پینٹنگ کا بہت کام ہے اس میں, ٹھیک ہے نا, بہت کام ہے, لیکن اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر ہسبینڈ ہو نہیں سکتا. وہ ہیں گے وہ خواتین کی بھی عادت ہے ناشکری والی. عورتیں اکثر اپنے میاں سے بحث کر رہی ہوتی ہیں, اس کے میاں کو دیکھا وہ تو یہ شاپنگ کراتا ہے, وہ تو یہ خریداری کرتا ہے. اس کے میاں میں جو خامیاں ہیں وہ بیان نہیں ہوتی. ایک صاحب کہنے لگے, ایک خاتون نے کہا کہ بھئی وہ انگریز شوہر ہے, وہ اتنا تھینک یو, اتنے اچھے اخلاق سے اپنی بیوی سے بات کرتا ہے, اور ایک آپ گالیوں سے بات شروع کرتے ہو, گالیوں پہ ختم کرتے ہو. تو میں نے کہا گالیوں والے تو نہیں دینی چاہیے, لیکن اس کو بولو یہ جو انگریز ہوتے ہیں نا, صرف تھینک یو کے علاوہ ایک دھیلا اپنی بیوی کو دے کے دکھائے. تو آپ اپنی وائف سے بولو کہ سارا نان نفقہ میرا معاف کر دو, گیس بجلی کا بل معاف کر دو, پھر اور اس ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. نہیں یار, ہر نوٹ کے بدلے میں ایک تھینک یو. تو تھینک یو کی گردان پوری بیٹھ کے سلا دے گا, زندگی میں کبھی اس کی پیشانی میں بل نہیں آئے گا. تو یہ انسان کی نیچر ہے, دوسرے کی خامیاں نظر نہیں آتی, خوبیاں, اور اپنے والے کی خوبیاں نظر نہیں آتی, خامیاں نظر آتی. یہ مرد کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, عورت کے ساتھ بھی. لیکن جن کی طبیعت میں اللہ نے شگر کا جذبہ رکھا ہے, تقدیر پر ایمان رکھا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کے علم میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں. کوئی اگر تعریف بھی کرے نا اس کے سامنے, عورت کے سامنے, کہ میرے میاں تو اتنے اچھے ہو گئے, میرا میاں تیرا میاں میرے میاں سے اچھا نہیں ہو سکتا, صحیح ہے نا, اس کو یہ بتایا کریں.